اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک بڑی پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمیٹ جائے گا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سید فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو زمین کی عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روحی زمین پر ہوگی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما طاغوت کی ہدایت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ اس طریقے دور میں بالکل اس طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا ظلم و سرکشی کا بول بولا تھا، اس وقت اللہ کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ انہی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرح لوٹے گا جس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمان کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرح سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں قبل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جبرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے، چنانچہ لوگ مہدی سے کہیں گے کہ آئے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم انہیں پا لو تو تم ان کے ہاتھ بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں، لہذا امام مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے